سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 196۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ سورۃ البقرہ کی اس آیت مبارکہ سے لے کر آگے تقریباً 8 آیات تک اللہ رب العالمین نے حج اور عمرہ کے کچھ مسائل کو بیان فرمایا ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے اسی رکوع کے آغاز میں چاند کے متعلق بات ہوئی تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ چاند عبادات کو پہچاننے کا اور حج کو پہچاننے کا ذریعہ ہے، لوگوں کے لیے وقت پہچاننے کا اور حج کے پہچاننے کا ذریعہ ہے۔ اسی مناسبت سے اب یہاں پر حج کے احکامات کو اور اس کے ساتھ ہی عمرے کے احکامات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ حج اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے اور فریضہ ہے ایک، لیکن ہر ایک پہ فرض نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے حج کرنا یہ فرض ہے، لیکن اس شخص پر جو وہاں تک پہنچنے کی ہمت رکھتا ہو، استطاعت ہو، مالی اعتبار سے بھی جسمانی اعتبار سے بھی، اس پہ حج فرض ہوگا۔ عمرہ یہ سنت ہے، فرض یا واجب نہیں ہے، لیکن اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ بالخصوص رمضان شریف میں عمرہ فرمایا کہ یہ حج کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی حاضری کی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک پہ درود و سلام کی توفیق نصیب فرمائے۔ حج ہو یا عمرہ ہو، جب انسان شروع کر لے تو پھر لازم ہے کہ اس کو پورا کرے۔ ویسے فرض نہیں، عمرہ فرض نہیں ہے، حج اگر انسان فرض کر چکا ہے تو پھر بھی وہ دوبارہ کرے، فرض نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی احرام باندھ لے اور حج یا عمرہ شروع کر لے تو پھر اس کے ذمہ لازم ہے کہ اس کو پورا کرے۔ کسی بھی عبادت کو درمیان میں ادھورا چھوڑنا یہ جائز نہیں ہے۔ نفل بھی انسان اگر شروع کر دے تو نفلوں کا پڑھنا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔
اگر درمیان میں کسی وجہ سے نہیں پڑھے گئے، نفل نماز توڑ دی، تو بعد میں ان کی قضا ضروری ہے۔ اسی طرح نفل روزہ رکھنا لازم نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے شروع کر دیا تو پھر اس کو پورا کرنا ضروری ہے، اگر توڑے گا تو اس کی قضا کرنی ہوگی۔ ایسے ہی اگر کسی نے حج شروع کر دیا یا عمرہ شروع کر لیا، احرام باندھ لیا، تو اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ حج اور عمرے کو پورا کرے۔ اللہ پاک فرماتے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، پورا کرو حج کو اور عمرے کو اللہ کے لیے۔ بعض اوقات صورتحال ایسی پیش آتی ہے کہ احرام باندھنے کے بعد کوئی رکاوٹ ایسی پیش آ گئی کہ اب حج یا عمرہ نہیں کر سکتا، جیسا کہ ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین کے ساتھ سن 6 ہجری میں جب عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے تو حدیبیہ کے مقام پر مکہ مکرمہ سے تقریباً کوئی 22 کلومیٹر دور، آج کل اس کو شمیسیہ کہا جاتا ہے، وہاں پر آپ کو اور صحابہ کو روک دیا گیا۔ عرب کے لوگوں نے، مکے والوں نے، مشرکین عرب نے آپ کو اور آپ کے صحابہ کو روک دیا کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے۔ اب احرام باندھے ہوئے گھر سے چلے ہیں، احرام باندھ کے میقات سے چل کے آ رہے ہیں، لبیک پڑھتے ہوئے آ رہے، لیکن یہاں آ کر دشمنوں نے روک دیا۔ اب کیا کیا جائے؟ ایسے ہی اگر کسی کو بعد میں رکاوٹ پیش آ جائے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دشمن کی طرف سے رکاوٹ ہو یا بیماری کوئی لگ جائے، کوئی حادثہ پیش آ جائے، اس میں انسان معذور ہو جائے، یا کسی کے پاس خرچہ ختم ہو جائے، یہ سب احصار کی صورتیں ہیں۔ ایسے عمرہ کرنے والے کو یا حج کرنے والے کو کہا جاتا ہے محصر، یعنی اس کو روک دیا گیا۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اب یہ کیا کرے؟ تو اللہ رب العالمین نے اس کا حل بتایا، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اگر تمہیں حج یا عمرہ کرنے سے روک دیا جائے دشمن کی طرف سے، بیماری کی وجہ سے، حادثے کی وجہ سے، تو پھر جو ہدی آسان ہو، یعنی پھر دم لازم ہے، ایک جانور کا قربان کرنا ضروری ہے، اور اس کو جو بھی میسر آ جائے، وہ انسان کو بکری میسر آ جائے، کوئی گائے میسر آ جائے، اونٹ میسر آ جائے، جو بھی قربانی اس کو میسر ہو اس کو قربان کر دے، لیکن یہ قربانی ہوگی حرم کے اندر، یہ یہاں پہ نہیں۔ جہاں پہ روکا گیا وہاں پہ قربانی نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو حدیبیہ میں روکا گیا، آپ نے وہیں پہ قربانیاں کی، اور علماء فرماتے ہیں کہ وہاں پہ قربانیاں کیوں کی کہ حدیبیہ کا کچھ حصہ حرم میں بھی داخل ہے، کچھ حصہ اس کا حرم سے باہر ہے، کچھ حصہ اس کا حرم میں داخل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین نے یہیں پہ حرم کے اندر قربانیاں کر کے اپنے احرام کھول دیے تھے۔ تو اب جس کو روک دیا جائے اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ ہدی کا جانور وہاں پہ حرم میں بھیجے۔ اس زمانے کے اندر تو مواصلات کا ایسا نظام نہیں تھا، تو حکم یہ تھا کہ طے کر لے کہ فلاں تاریخ کو آپ وہاں جانور ذبح کر دیں اور ادھر یہ خود سر منڈوا کر احرام کھول دیں۔ لیکن آج کل تو مواصلات کا نظام ہے، تو آج تو آسانی ہے کہ رابطہ کر کے پتہ کر سکتا ہے کہ آپ نے میری قربانی کر دی، اس کے بعد اپنا سر منڈوا کے اپنا احرام کھول دے۔ بہرحال اللہ پاک فرماتے کہ جو اس کو آسانی سے ملے ہدی وہ ذبح کرے،
ولا تحلقوا رؤوسکم، اور اپنے سروں کو نہ منڈواؤ، حتی یبلغ الحدی محلہ، یہاں تک کہ وہ ہدی کا جانور اپنی قربانی کی جگہ پر پہنچ جائے۔ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر جگہ پہ قربانی یہ نہیں ہو سکتی، یہ قربانی صرف حرم کے اندر ہی ہوگی۔ جو جگہ ہے جانوروں کے ذبح کرنے کی، وہاں پر ہی جانور ذبح ہوں گے، تو یہ دم ادا ہوگا، اور یہ دم ادا کرنے کے بعد یہ احرام کھول دے، پھر اس کے بعد جب دوبارہ موقع ملے اس کی قضا کرے۔ قضا بھی ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھیوں نے پھر اگلے سال 7 ہجری کے اندر اس عمرہ کی قضا کی تھی، جس کو عمرۃ القضا کہا جاتا ہے۔ یہ مسئلہ تو ہوا اس شخص کا جس کو احرام باندھنے کے بعد عمرہ ادا کرنے سے پہلے رکاوٹ پیش آ جائے، وہ اس احرام کو اس طرح کھولے۔ اب اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ اس نے احرام باندھا ہے لیکن کسی بیماری کی وجہ سے اس کو احرام کی پابندی ختم کرنی پڑ رہی ہے، مثلا حالت احرام کے اندر بال نہیں کٹوا سکتے، حالت احرام کے اندر خوشبو نہیں لگا سکتے، حالت احرام کے اندر جسم کے کسی حصے سے ناخن پاؤں کے یا ہاتھوں کے وہ نہیں کاٹ سکتے۔ اب ایک شخص ایسا ہے کہ اس کو کوئی ایسی بیماری لگ گئی کہ اس کو بال کٹوانے لازمی ہو گئے، نہیں کٹواتا تو بیماری کی وجہ سے تکلیف ہوتی۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ روایات میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی، یہ حالت احرام میں یہ سالن بنا رہے تھے، ہنڈیاں پکا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے سر کے بالوں سے جوئیں ان کے چہرے پہ آ رہی ہیں، کیونکہ بڑے بڑے بال رکھتے تھے اس زمانے میں، عام طور پر لوگ بال بڑے رکھتے تھے، پھر حالت احرام میں ویسے ہی بال بڑے ہو جاتے۔ اب 7 8 10 دن کا سفر کر کے جب احرام کی حالت میں وہاں پہنچنا تو بال بڑے ہو جاتے، تو ویسے بھی بال بڑے تھے، پھر کچھ حالت احرام میں اور بڑے ہو گئے، اور پھر اس میں جوئیں پڑ گئی۔ اب وہ اتنی شدید اتنی کثیر تھی کہ وہ ہڈیاں پکا رہے ہیں اور وہ بالوں سے نکل کے چہرے پہ آ رہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہیں یہ تکلیف نہیں دے رہی؟ انہوں نے کہا یہ تکلیف تو ہو رہی ہے، لیکن کیا کروں، میں حالت احرام میں ہوں۔ تو پھر آپ نے اس کا حل یہ ارشاد فرمایا کہ سر کو منڈوا دو، احرام کی یہ پابندی کی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ اس خلاف ورزی کا حل یہ ہے کہ یا تو ایک روزہ رکھ لو، یا پھر کچھ مساکین کو 6 مسکینوں کو آدھا سا، ہر مسکین کو آدھا سا تقریباً 1.25 سیر کا، کہ ہر مسکین کو اتنا اتنا غلہ دے دو، گندم دے دو، یا پھر یہ کر دو کہ قربانی کر دو، یعنی کوئی جانور قربان کر دو تاکہ اس کی تلافی ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہاری اس اذیت سے بھی تمہاری جان چھوٹ جائے، اور احرام کی پابندی نہ کرنے کا جو جرمانہ ہے وہ بھی تم ادا کر دو۔ چنانچہ اگلے حصے میں اللہ پاک نے اس مسئلے کو بیان فرمایا، فمن کان منکم مریضا، پھر جو کوئی شخص تم میں سے بیمار ہو، او بہ اذی من رأس، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، ففدیۃ من صیام، تو وہ فدیہ ادا کر دے، روزے رکھ کے 3 روزے رکھ لے، او صدقۃ، یا 3 سا گندم جو ہے وہ 6 مسکینوں میں آدھا آدھا سا تقسیم کر دے، او نسک، یا پھر کوئی جانور قربان کر دے۔ مثلا سر کے اندر چوٹ لگ گئی، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جناب پٹی کرنی ہے، اس کے بال کاٹنے پڑیں گے، اب وہ حالت احرام میں تو بال نہیں کٹوائے جا سکتے، تو پھر اس کا حل کیا ہوگا کہ بال کٹوا دے، سر منڈوا دے،
اور جرمانے کے طور پر، دم کے طور پر ان 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام کر لے، یا تو 3 روزے رکھ لے، یا 3 سا گندم 6 مسکینوں کے اندر آدھا سا فی مسکین اس طرح تقسیم کر دے، یا قربانی کر دے۔ اس کے بعد اگلا حکم یہ ارشاد فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم حالت امن میں ہو جاؤ، یعنی احصار ختم ہو جائے، پابندی رکاوٹ ختم ہو جائے، اب تم حج یا عمرہ کر سکتے ہو۔ فرمایا پھر اگر کوئی شخص فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، حج اور عمرے کو ملا کر فائدہ اٹھائے۔ حج کے علماء نے لکھے 3 طریقے ہیں۔ ایک ہے حج افراد، یعنی کوئی آدمی جائے صرف حج کرے، عمرہ نہ کرے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میقات سے عمرے کا احرام باندھے اور جا کر عمرہ کر کے احرام کھول دے، حج کے لیے احرام پھر دوبارہ حج کے دنوں کے اندر باندھے۔ اس کو کہتے ہیں حج تمتع۔ عام طور پر حاجی یہی حج کرتے۔ اور ایک حج قران ہوتا ہے، وہ یہ کہ یہاں سے جب ہم نے جانا ہے میقات سے، یہیں سے ہم نے حج اور عمرے کا اکٹھا احرام باندھنا ہے۔ وہاں عمرہ کر کے احرام کھولنا نہیں، احرام میں ہی رہنا ہے، حج کر کے پھر اکٹھا احرام کھولنا ہے۔ اس میں ذرا مشقت زیادہ ہے، زیادہ دن احرام میں رہنا پڑے گا، اس لیے اس کا اجر بھی زیادہ ہے۔ احناف کے نزدیک حج قران ہی افضل ہے، لیکن اس میں مشقت کی وجہ سے شفقتاً یہ مسئلہ کہا جاتا ہے کہ حج تمتع کر لیا جائے تاکہ کہیں کوئی پابندی ٹوٹ نہ جائے ہم سے۔ تو حج تمتع کرنے والا یا حج قران کرنے والا، چونکہ یہ ایک سفر میں 2 فائدے اٹھاتا ہے، حج بھی کرتا ہے، عمرہ بھی کرتا ہے، تو 2 فائدے اٹھانے کی وجہ سے اس کے ذمے دم شکر لازم ہو جاتا ہے کہ یہ شخص ایک قربانی کرے۔ یہ قربانی وہ قربانی نہیں ہے جو عید کی قربانی ہوتی ہے، یہ قربانی دم شکر ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ اس نے ایک سفر میں حج اور عمرے کی توفیق نصیب فرما دی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ، جو فائدہ اٹھائے عمرے کا، اِلَى الْحَجِّ، حج سے ملا کر، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، وہ بھی جو میسر ہو ہدی، ہدی کا معنی قربانی کا جانور، وہ وہاں پہ قربان کرے۔ اب ایسا ہو سکتا ہے کوئی شخص حج اور عمرہ اکٹھا کرے لیکن اس کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ وہ قربانی کر سکے، اتنے پیسے نہیں، تو وہ کیا کرے؟ فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ، جس کے پاس قربانی کی گنجائش نہ ہو، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، وہ 3 روزے رکھے حج کے دنوں میں، 6 ذی الحج، 7 ذی الحج، 8 ذی الحج اور 9 ذی الحج۔ یہ 3 روزے تو وہ رکھے حج کے دنوں کے اندر، جن کا آخری روزہ 9 ذی الحج ہو، 7، 8، 9۔ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے رکھے جب وہ حج سے فارغ ہو جائے، گھر واپس آ جائے یا وہیں پہ ہوٹل میں رہتے ہوئے 7 روزے حج کے بعد رکھے۔ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ 10 روزے مکمل ہو جائیں گے۔ 10 روزے رکھنا ضروری ہے اگر کوئی دم شکر ادا نہ کر سکے۔ لیکن یہ حج تمتع، حج قران کی اجازت ان کے لیے ہے جو حرم میں رہنے والے نہیں ہیں، باہر سے آنے والے ہیں۔ جو لوگ خود حرم کے اندر رہتے ہیں ان کے لیے ویسے ہی عمرہ جب مرضی کر لیں، انہوں نے تو کوئی سفر سے فائدہ نہیں اٹھانا، وہ تو وہیں کے رہنے والے ہیں، جب مرضی عمرہ کر لیں۔ علماء نے لکھا سال کے صرف 5 دنوں میں عمرہ کرنا مکروہ ہے، اور وہ حج کے دن ہے 8، 9، 10، 11، 12 ذی الحج۔ ان 5 دنوں کے اندر عمرہ مکروہ ہے، اس کے علاوہ پورا سال جب مرضی بندہ عمرہ کر سکتا ہے۔
تو لہٰذا جو وہاں پہ رہنے والا ہے اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، جب مرضی عمرہ کر لیں۔ یہ دم شکر اسی پہ ہوگا جو وہاں کا رہائشی نہیں ہے، باہر سے آ رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ذالک لمن لم یکن اہلہ، یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جس کی رہائش حاضر المسجد الحرام، مسجد حرام کی حضوری میں نہ ہو، جو باہر سے آ رہا ہو۔ فرمایا واتقوا اللہ، ان احکامات کو پورا کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتے رہو۔ دیکھو ہر حکم کے ساتھ میرے بھائیوں اللہ پاک نے پیرا کیا بٹھایا، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، کیونکہ ہماری ہر حرکت، ہر سکنت اور ہمارے ہر قول عمل کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ جیسے لوگوں نے لکھ کے لگایا تھا نا، خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جگہ جگہ پر یہ بات بتائی، خیال کرنا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ وَاعْلَمُوا، اور اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو، جان لو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ پاک بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ اگر حج اور عمرے کے کسی احکامات میں جان بوجھ کر خلاف ورزی کرو گے اور اس کو معمولی سمجھو گے تو خیال رکھنا اللہ پاک جہاں اجر بہت بڑا دیتے ہیں سزا بھی بہت بڑی دیتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اپنی سزا سے محفوظ رکھے۔ ان تمام احکامات کو اللہ رب العالمین اپنی رضا کے لیے پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔